تو ہم نے یہ بات آج طے کر دی ہے کہ ہر جو ایم این اے ہے، ایم پی ہے یا جو خواتین ہیں، دیگر یوتھ کی ہماری لیڈرشپ ہے یا آئی ایس ایف کے ہے، ہر ایک نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے 8 فروری کامیاب بنانا ہے۔ اجلاس کا موقف تھا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اطلاعات نے پوری ملک کی عوام میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی رہائی فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ پاکستان میں 5 فروری کی رات ہے اور اس وقت میں لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ ہوں، ایک ریسٹ ایریا پر رکا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ سے بات چیت بھی کر لی جائے، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد میں ایک بہت ہی اہم اجلاس ختم ہوا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا گرینڈ اجلاس تھا جس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، اپوزیشن لیڈران، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر اور وہ تمام ورکرز جو ہر بار اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ فائنل ڈیسیژن کیا جا سکے کہ 8 فروری کو ہونا کیا ہے۔ کلیئرٹی چاہیے تھی، کیا خیبر پختونخوا بند ہونے جا رہا ہے، کیا پی ٹی آئی اس طرف کوئی بڑا ڈیسیژن کرنے جا رہی ہے، کیونکہ علیمہ خان نے گزشتہ رات یہ بیان دیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے فائنل ڈیسیژن کریں، فیصلہ کریں۔ سہیل افریدی کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح عمران خان باہر نہیں آنے والے، سارے ایم پی ایز، ایم این ایز اکٹھے ہوں اور کوئی ایک ڈیسیژن کریں۔ تو آج جو ڈیسیژنس کیے گئے ہیں وہ میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقاعدہ اس کا اعلامیہ بھی پڑھ کے بتایا گیا ہے، وہ اعلامیہ بھی کچھ ہی دیر میں آپ سن سکیں گے۔ جو وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ شاہد خٹک کافی آج اگریسو نظر آئے، ان کی تجاویز جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں، جو تجاویز انہوں نے دی ہیں وہ بھی مان لی گئی ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، پھر کیا ماحول تھا، یہ سارے کچھ ایکسکلوزیو ویژولز بھی میں کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان ایڈیٹڈ، تاکہ آپ جان سکیں ایگزیکٹ سچویشن۔ لیکن آج کا اجلاس جیسے میں نے پہلے کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ غیر معمولی نوعیت کا اس لیے ہے کہ اس میں سارے پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر سب کو بلایا گیا، کوئی پنجاب کا ہو، چاہے کوئی سندھ سے ہو، چاہے کوئی اسلام آباد سے ہو، سب کو کہا گیا۔ ایجنڈا ایک ہی تھا، عمران خان کی صحت اور ان کی رہائی کا معاملہ، کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر سارے کے سارے یک زبان ہو کے کیا موقف اختیار کریں اور ان کی رہائی کے لیے ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس سے باقی فریقین کے اوپر دباؤ بھی بڑھے اور انہیں ریئلائز بھی کرا سکیں کہ یہ رہائی کس قدر ضروری ہے۔ خیر، اس اجلاس میں کچھ تجاویز بھی دی گئیں، کچھ مسائل کی نشاندہی بھی کی گئی۔ فار ایگزامپل سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ اپنی ہی قیادت کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ ہیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ فیل بھی کر رہی ہے کہ دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن اس دباؤ کے دوران کچھ لوگ زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگ آج تھوڑے خفا نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تذلیل کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرحال اس سارے معاملے کے بعد پھر شاہد خٹک صاحب آئے، انہوں نے خطاب کیا اور کافی اگریسو ان کا خطاب رہا۔ انہوں نے محمود اچکزئی کو بھی، چونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کی تصاویر رکھ کے، ساتھ میں علامہ راجہ ناصر عباس، ان کو بھی کہا کہ دیکھیں آپ سے ہمیں کلیئرٹی چاہیے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ لوگ اس معاملے کو لے کر تھوڑی سی چونکہ کنفیوژن پیدا ہوگی کہ 8 فروری کو ہم نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے، ہڑتال کرنا ہے، کچھ بند کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا ایک تو کلیئرٹی چاہیے۔ پھر انہوں نے 2 تجاویز دیں جنہیں منظور کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، یہ یہاں کا جو ماحول ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے واپس جاتے ہیں سپریم کورٹ اور وہاں پر بیٹھتے ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان ناحق قید میں ہے اور اس کی رہائی کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا، یا اس کی جو صحت کا معاملہ ہے اس میں آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ تو اس تجویز کو مانا گیا اور سارے کے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں وہ جا رہے ہیں کل صبح 10 بجے سپریم کورٹ کے سامنے، وہاں پر بیٹھیں گے، وہی جو 2-4 دن پہلے ہوا تھا سیم ایپیسوڈ واپس ہوگا اور شاید سہیل افریدی بھی اس کو جوائن کریں۔ پھر انہوں نے محمود اچکزئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری تنظیمیں مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور ہماری تیاری بھرپور ہے، آپ جو کال دیں گے ہم اس کے ساتھ جائیں گے، لیکن کلیئرٹی ہر صورت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سہیل افریدی نے بھی خطاب کیا، جو کلیئرٹی آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو سہیل افریدی نے خطاب کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم رہ چکے ہیں، جو سلوک یا جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز کم ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ جو ان کنڈیشنز میں ہو رہا ہے اس کو وہ ایک ٹرم دیتے ہیں طبی دہشت گردی، تو میڈیکل ٹیررزم، وہ اس طرح کا انہوں نے اصطلاح استعمال کی کہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک بار پھر محمود اچکزئی کی طرف دیکھا کہ بانی نے چونکہ ذمہ داری آپ کو دی ہے، آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم ہر طرح سے یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کارکنان کی سطح پہ ہو یا تنظیمی سطح پہ ہو، جو معاونت آپ کو چاہیے ہم وہ فراہم کریں گے۔ جو ڈیسیژن ہوا ہے وہ اوبویسلی چینج نہیں ہوا، یہی ہے کہ پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے
اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے، یعنی دن کے وقت سب نے گھروں میں رہنا ہے اور شام کے وقت مغرب کے بعد سب نے نکلنا ہے اور کوئی مشعل بردار ریلیاں نکالنی ہیں یا جہاں جہاں پر جو کچھ بھی ہے۔ میرا پہلے سے موقف ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ لیڈرشپ کی کال ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے وہ مومنٹم کریٹ کر پائیں گے۔ سہیل آفریدی نے آج بتایا کہ ہماری جس قسم کی تیاری ہے یہ اس کا پہلا فیز ہے اور ہم اس مومنٹم کو آگے بھی کیری کریں گے، کیونکہ اس ٹائم حکومت بار بار مذاکرات اور کچھ ماحول بہتر بنانے کی طرف جا رہی ہے، تو سارے پتے ابھی شو نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ابھی آہستہ آہستہ یہ چلنا چاہتے ہیں۔ فوری طور پہ وہ 8 فروری کی کال کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال لیں، تو چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کے لیے بھی کچھ سرپرائزز باقی رہے، ساتھ ساتھ حکومت کا رویہ جو ہے وہ بھی آبزرو ہوتا رہے، اور اگر انہیں لگے کہ نہیں ایسا کچھ بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو نیکسٹ موو تب کی جائے۔ اس سارے معاملے میں پھر ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا، سب کی منظوری لی گئی کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو، تو اس میں سیدھا نکات جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ایز اٹ از جو وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سب سے پہلے 3 مطالبات رکھے گئے۔ نمبر 1 عمران خان کی ذاتی معالج تک رسائی، نمبر 2 ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ فوری طور پہ بحال کی جائیں، اور تیسرا آبویسلی ان کی رہائی۔ میرا خیال ہے رہائی کا مطالبہ پہلے ہونا چاہیے، لیکن جو اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اس میں بھی عمران خان کا معاملہ 2nd نمبر پہ ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکیں گے، یہاں 2 نمبر پر عمران خان کا معاملہ رکھا گیا، پہلے نمبر پر میرا خیال ہے وہ بلوچستان اور اس طرح کا کچھ ایشو تھا وہاں پہ۔ اس میں بلوچستان واقعے کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی جو شہادت ہوئی اور جو وہاں پہ سویلینز شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا، ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ سہیل آفریدی کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اس کو خوشائند قرار دیا گیا کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے مل کے آگے بڑھنے کے لیے، یا پولیٹیکل کنسنسس کے لیے ایک راستہ نکل سکتا ہے، تو اس کو خوشائند قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کا اگلا مرحلہ اسے تیز کرنے کے اوپر غور کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، بلکہ قرارداد پیش کر دی گئی کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے، اور پھر باقی ساری وہی باتیں کہ کل سپریم کورٹ جانا ہے 10 بجے اور 8 فروری کو مشعل بردار ریلیاں نکالنی ہیں، اور کشمیر کاز کے حوالے سے بھی، چونکہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر تھا تو اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وہاں پہ ایگزیکٹ کیا بات چیت ہوئی، ذرا یہ اسد کیسر اور شاہد کھٹر کی تھوڑی گفتگو میں یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ آپ سنیں اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ کیا ماحول تھا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں لاہور کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ وہاں پہ بسنت کی کچھ کوریجز کرنی ہے ہمیں، تو اب آپ سے باقی جو ولاگز ہیں یا باقی ملاقاتیں وہ لاہور میں ہوں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہم یہاں سے سفر اپنا شروع کرتے ہیں، آپ یہ ویڈیوز دیکھیے۔ خدا حافظ۔ اس کے علاوہ کل جو اسمبلی اجلاس ہے اور سینٹ کا اجلاس ہے اس پہ بھرپور طریقے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا، خاص کر جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایشوز ہے اس کو اٹھائیں گے۔ باقی لائحہ محمود خان چکری صاحب دیں گے 10 بجے انشاءاللہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ یہ جو اعلامیہ ہے یا یادداشت ہے وہ چیف جسٹس کو پیش کیا جائے گا۔ ابھی میں ریزولوشن پاس کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کی میں آپ سے اپروول لوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اپوزیشن لیڈر محمود خان چکدئی، نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس اور اپوزیشن پنجاب اور تمام جتنی ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر سب شامل ہوئے۔ انہوں نے یہ ریزولوشن جو ہے نا پاس کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اجلاس پہ بانی چیئرمین عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کا موقف تھا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اطلاعات نے پوری ملک کی عوام میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ان کی معالج تک مکمل رسائی دی جائے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بلا تاخیر بحال کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی رہائی فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ منظور ہے آپ کو؟ مطالبہ نمبر 2، اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی کرتی ہے اور ان حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اجلاس سے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور اس کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں قوم متحد ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے صوبے کی درپیش مسائل کے حل کے لیے ہونے والی ملاقات کو خواہش آئند قرار دیا گیا۔ اجلاس میں وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے بقایا جات
بالخصوص NFC, NFP اور IP کی مدد سے کی مدد میں واجب ادا تمام حقوق پورے طور پر ادا کی جائے تاکہ صوبے کی عوام کے مسائل کی عملی حل ممکن ہو سکے۔ اجلاس سے اس امر پر بھی زور دیا کہ وفاق آئینی ذمہ داریوں کی تحت اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ اجلاس نے قبائلی اضلاع کی جانب سے ملک کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان قربانیوں کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ اجلاس میں شدید موسمی حالات کے دوران وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی اور مکمل ازالے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں خیبر جرگی کے فیصلے کی مکمل تائید کی گئی ہے، جو چیف منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا، مکمل تائید، اور قبائلی اضلاع میں پائیدار امن کی قیام اور عوامی مسائل کے مؤثر حل کے لیے تمام متعلقہ اداروں سے فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اجلاس نے واضح کیا کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چرایا گیا اور ملک بھر کے عوام اس ناانصافی کے خلاف پرامن اور رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بند کرے اور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ بعد از نماز مغرب عوام مشعل بردار ریلیوں میں پرامن اظہار احتجاج کرے۔ اجلاس میں سندھ اور پنجاب میں پارٹی کارکنوں کی گرفتاریوں اور ان کی گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اجلاس کا موقف ہے کہ اس قسم کی پستائی ہتھ کنڈے جمہوریت، آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریح نفی ہے، جنہیں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں آخر میں یہ عزم کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آئینی، جمہوری اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ چونکہ آج 5 فروری ہے کشمیر کے حوالے سے، تو یہ بھی ریزولوشن کا 5 فروری یوم یکجہتی کشمیریوں کا درد ہمارا درد ہے، ان کی آزادی ہماری آواز ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ کشمیر کا تصفیہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ ساؤتھ ایشیا میں امن کے لیے ضروری ہے۔ ہم کشمیر کی آزادی تک ان کی کوشش میں ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم ہندوستان کی گئی اقدامات بشمولی آرٹیکل 370A آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں اور اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ منظور ہے؟